بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوالیہ کلمات میں آج ہم اور مزید دو لفظ سمجھیں گے، اور وہ دو لفظ ہیں کیفا اور انا۔ یہ دو لفظ بھی سوالیہ کلمات ہیں، سوال کرنے کے لیے ہم ان کو استعمال کرتے ہیں، انٹروگیٹو ورڈز میں شامل ہیں۔ یہ بھی انٹروگیٹو ورڈز ہیں، کیفا اور انا۔ بظاہر دونوں کے معنی آتے ہیں کیسے، کیفا کے معنی بھی کیسے ہیں اور انا کے معنی بھی کیسے ہیں۔ کیفا ایک سادہ سا لفظ ہے اور اس کے معنی کیسے ہیں، جیسے آپ ایک سمپل سا سوال کرتے ہیں، کیفا حالک، آپ کے حال کیسے ہیں، یا کیفا ابوک، آپ کے والد کیسے ہیں، کیفا اہلک، آپ کے گھر والے کیسے ہیں۔ قرآن حکیم میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، جیسے بہت مشہور صورت ہے الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ الم تری، کیا تم نے نہیں دیکھا، کیف فعل، کیسے کیا، ربک، آپ کے رب نے، باصحاب الفیل، ہاتھی والوں کے ساتھ۔ تو کیفا کے معنی کیسے، یا جیسے اس آیت میں استعمال ہوا ہے، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم، تم کیسے کفر کرتے ہو اللہ کے ساتھ، وکنتم امواتا، حالانکہ تم بالکل بے جان تھے، مردہ تھے، فاحیاکم، اس نے تم کو زندگی بخشی۔ تو کیفا بہت قرآن حکیم میں آئے گا، یہ ایک سمپل سا لفظ ہے اور اس کے معنی آتے ہیں کیسے، ہاؤ۔ دوسرا لفظ جو آج کے درس میں ہمیں ڈسکس کرنا ہے وہ انا ہے۔ انا کے معنی بھی بظاہر کیسے آتے ہیں، لیکن انا میں بہت زیادہ حیرت کا اظہار ہے، اور انا کے بارے میں خاص طور سے ایک لائن، ایک سطر آپ لکھ لیں، وہ یہ ہے کہ انا وہاں پر استعمال ہوتا ہے کہ جہاں پر بظاہر ناممکن چیز، کوئی بھی چیز جو بظاہر ناممکن ہے وہ ممکن ہوتی نظر آئے۔ امپاسبل جب پاسبل ہونے لگے، ناممکن چیز جب ممکن ہونے لگے، تو ہم انا کا استعمال کرتے ہیں۔ اس کی بہت ساری مثالیں ہیں قرآن حکیم میں، دو مثالیں ہم یہاں پر آج کے درس میں رکھیں گے، اور ان مثالوں کو رکھنے سے پہلے تھوڑا سا ان کا کنٹیکسٹ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ لفظ کہاں پر استعمال ہوئے ہیں اور پیچھے کس سیاق اور سباق میں بات کہی جا رہی ہے۔ ذکر ہے حضرت زکریا علیہ السلام کا، سورہ مریم یہاں سے شروع ہوتی ہے، اور وہاں پر وہ اللہ سے شکایت کر رہے ہیں کہ ربی انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا۔ وہ شکایت کر رہے ہیں کہ اللہ میں بہت بوڑھا ہو گیا ہوں، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، سر کے بال بھی سفید ہو گئی ہے، لیکن میرے رب، میں کبھی آپ سے دعا کر کے مایوس تو نہیں ہوا ہوں، کبھی محروم تو نہیں رہا ہوں، اور مجھے ڈر ہے کہ میں اگر ایسے ہی چلا جاؤں گا، ان کے اولاد نہیں تھی، تو فرمایا انی خفت الموالی من ورائی، میں ایسے ہی چلا جاؤں گا، میرے پیچھے کوئی میرا وارث نہیں ہوگا، فہب لی من لدنک ولیہ، کوئی میرا جانشین، کوئی ولی مجھے عطا فرما۔ تو اللہ نے ان کو بشارت دی، انہوں نے بتایا بھی کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، وامرأتی عاقر، اور میری بیوی بالکل بانجھ ہو گئی ہے۔ تو اس عمر میں اب یہ چیز وہ ہے کہ جب بیوی کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ وہ بانجھ ہو گئی ہے، اور خود اپنے بارے میں بتا رہے ہیں کہ بلغت من الکبر عتیہ، بڑھاپے کی بھی میں بالکل آخری عمر کو پہنچ چکا ہوں، کہ جب اولاد ہونا اور باپ بننے کی کوئی کسی بھی طرح کی کوئی امید باقی نہیں رہ جاتی۔ اور بیوی کا حال یہ بتایا کہ وہ بھی سن یاس کو
پہنچ چکی ہے، ان کی بھی کافی عمر ہو گئی ہے، بانجھ ہو گئی ہیں، لیکن اے اللہ مجھے اولاد چاہیے۔ اللہ نے ان کی دعا قبول کی، اور ظاہری اسباب کی دنیا میں یہ ناممکن نظر آنے والی چیز ان کے لیے ممکن ہوئی، اور اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم آپ کو ایک اولاد دیتے ہیں، ایک بچہ دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ تو وہ حیرت کر رہے ہیں، ابھی اللہ سے دعا کر رہے تھے کہ اللہ مجھے اولاد دے، اللہ نے جب کہا کہ ہاں اولاد ہوگی تو پھر حیرت کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ربی انا یکون لی غلام، میرے رب میرے کیسے اولاد ہو سکتی ہے، انا وامرأتی آخر، میری بیوی تو بانجھ ہے۔ تو ایک بظاہر ناممکن چیز جب حضرت زکریا علیہ السلام کو ممکن ہوتی نظر آئی تو انہوں نے اپنی حیرت کو اس انداز میں انا کے ذریعے سے ایکسپریس کیا، اس درجے کی حیرت کے لیے کہ جب بظاہر ناممکن اسمبھو چیز سمبھو ہو جائے، ناممکن چیز ممکن ہونے لگے، تو وہاں پر انا کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ایک دوسری مثال سے ایک دوسرا اور موقع ہے سورہ مریم کے اندر ہی، اسی سے پیوستہ ایک واقعہ ہے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، کتاب میں مریم کا بھی ذکر کیجیے، اور پوری تفصیل ہے، اور مریم علیہ السلام کے بارے میں سب جانتے ہیں کہ وہ بہت پاکیزہ خاتون تھی، اللہ نے ان کی بڑی تعریف کی ہے، اور وہ بیت المقدس میں عبادت کرتی تھی اپنے صومعے میں۔ تو ایک مرتبہ فرشتہ ان کے سامنے حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ اللہ نے بشارت دی ہے کہ آپ کے یہاں اولاد ہوگی۔ تو انہوں نے بھی اسی درجے کا حیرت کا اظہار کیا کہ ربی انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر، میرے رب میرے کیسے کہاں سے اولاد ہو جائے گی، کیسے میری اولاد ہو سکتی ہے، مجھے تو کسی انسان نے چھوا تک نہیں آج، ولم اک بغیہ، اور نہ میں بدکار عورت ہوں، نہ میں نے کبھی بدکاری کی طرف میں پھٹکی، اور نہ کسی انسان نے چھوا، میرے کیسے اولاد ہو جائے گی بغیر باپ کے۔ اور پھر یہ ممکن ہوا کہ بغیر باپ کے، بغیر والد کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، یہ معجزہ دنیا میں وجود میں آیا۔ تو بظاہر ایک ناممکن چیز ہے، اس لیے کہ ساری دنیا جانتی ہے کہ اولاد ہونے کے لیے باپ کا ہونا ضروری ہے، دونوں کا ہونا ضروری ہے، لیکن ایک ناممکن چیز ہے یہ کہ بغیر باپ کے یا بغیر عورت کے کسی کے اولاد ہو جائے۔ تو اب یہ چونکہ ہونے جا رہا تھا، اللہ کی طرف سے بشارت دی گئی تھی، تو بظاہر ایک ناممکن چیز تھی، اور وہ ناممکن چیز جب ممکن ہوتی نظر آئی تو پھر انہوں نے اس حیرت کو بیان کرنے کے لیے انا کا لفظ استعمال کیا، یا انہوں نے جو حیرت کی ان کی اس درجے کی حیرت کو بیان کرنے کے لیے قرآن حکیم نے انا کا لفظ استعمال کیا ہے۔ تو بہت ساری مثالیں ہیں، کچھ ریفرنسز آپ کی اسکرین پہ بھی ہیں، یا آپ کا ہوم ورک بھی ہے کہ آپ قرآن حکیم میں دیکھیں کہ جہاں جہاں کہیں بھی انا کا لفظ استعمال ہوا ہے وہاں پر اسی درجے کی حیرت ہے، اور ایک بظاہر ناممکن ہونے والی چیز جب ممکن ہوتی نظر آئے اور اس کے بعد جو انسان کو حیرت ہوتی ہے، اس حیرت کے اظہار کے لیے عربی زبان میں انا کا لفظ آتا ہے۔ تو آج کے درس میں اتنے رکھتے ہیں، انشاءاللہ پھر نئے درس کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔